ایک طرف کمفرٹ زون ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، تو پھر طبیعت جو ہے نا کمفرٹ زون کی طرف جاتی ہے. تیسری طرف شیطان ہوتا ہے، وہ بھی ورگلاتا ہے. تو ہر لحظہ انسان چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سہارا کیا ہے؟ اس سب میں اس کا سہارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فاستعذ باللہ، صبح تلاوت میں بھی، کل شام کو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ساتھ ربط رکھنے کے ذریعہ یہ کتاب ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، کوئی اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے، اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کام گھنٹے کے لیے کرنا ہے، 2 گھنٹے کے لیے کرنا ہے، زندگی کے اس دورانیے کے لیے کرنا ہے، یا ساری زندگی کرنا ہے تو نجات پائیں گے؟ یہ سوچ لیں. ساری استقامت ہوگی، ساری زندگی کریں گے، آخری دم تک کریں گے تو نجات ہے نا. اگر الٹے ہو گئے کسی بھی موقع پہ، تو بلم بن بورا بھی الٹا ہو گیا تھا نا. منافقین الٹے ہو جاتے ہیں نا، چلتے چلتے الٹے پھر جاتے ہیں تو نفاق پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اس کا مطلب ہدایت ملنے کے بعد بھی دل کج ہو جاتے ہیں. کج کیا شے کرتی ہے؟ دنیا کی محبت کرتی ہے، اور دنیا کی محبت آٹومیٹک پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود اس کی طرف دل جاتا ہے، اور زندگی کے ہر کسی بھی مرحلے پہ جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، اداروں کا دباؤ ہوتا ہے، اسٹرکچر کا دباؤ ہوتا ہے، ریاست کا دباؤ ہوتا ہے. اداروں کا دباؤ ہوتا ہے، اسٹرکچر کا دباؤ ہوتا ہے، ریاست کا دباؤ ہوتا ہے. ایک طرف کمفرٹ زون ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، تو پھر طبیعت جو ہے نا کمفرٹ زون کی طرف جاتی ہے. تیسری طرف شیطان ہوتا ہے، وہ بھی ورگلاتا ہے. تو ہر لحظہ انسان چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سہارا کیا ہے؟ اس سب میں اس کا سہارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فاستعذ باللہ، صبح تلاوت میں بھی، کل شام کو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ساتھ ربط رکھنے کے ذریعہ یہ کتاب ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، کوئی اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو. مشکل ترین حالات جب صحابہ کرام پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن سے جڑنے کی بات کی. اس سے زیادہ، حضور سے زیادہ کون جڑا ہوگا قرآن پر سے؟ لیکن سورہ کاف جب نازل ہوئی ہے، یہ بالکل آخری دور ہے مکی دور زندگی کا، تو اس میں بھی حکم ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو آپ پر آپ کے رب کی کتاب اتری ہے اس میں سے تلاوت کیجیے، اور اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا، دین غالب ہوگا، اس کے یقین رکھیں. ان لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں، لیکن اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تم اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. اب اس کے سوا کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، قرآن کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. عبارت کو سامنے رکھیں تو دونوں معنوں کی گنجائش ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو وسیلہ ہے یا ذریعہ ہے جو اللہ نے لٹکایا ہے وہ اللہ کی رسی، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو ایک ہی بات ہو گئی. اچھا، اسی طرح جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام پہ تشدد ہوتا تھا بہت شدید، جو سورہ عنکبوت میں بھی جس کا ذکر آیا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو رہنمائی کیا دی گئی؟ شروع میں تو ڈانٹا ڈپٹا گیا نا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لیکن پھر اس کے بعد اس مصیبت میں، اس آزمائش میں، اس تشدد میں تمہارے لیے جو ہے نا اللہ نے سہارا کیا بنایا؟ تو وہ جو 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ من کتاب ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کتاب اتری ہے اس میں سے تلاوت کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان مشکل حالات میں جو سہارا بننے والی شے ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جتنے دکھ، تکلیف، الم، مصیبتیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے جو مرہم رکھنے والی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. طویل دعا ہے،
وقت نہیں ہے وہ ساری آپ کو، لیکن آخر میں جو آتا ہے نا، ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اے اللہ اس قرآن مجید کو بنا دے میرے دل کی جو ہے نا بہار بنا دے، سینے بنا دے، اور میرے غموں، میرے دکھوں، میری تکالیف کا مداوا بنا دے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم اپنا کوئی دکھ جھیل کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہاں ویسا دکھ دیکھیں گے محمد رسول اللہ کا، ویسا دکھ دیکھیں گے صحابہ کا، ویسا دکھ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا ہمدردی، تو وہ دکھ بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے تزکیہ کے اعتبار سے سمجھ لیں، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے. تزکیہ وہ ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. تو نجات کے لیے لازم چیز ہے تزکیہ. بغض ہے، کینہ ہے، بزدلی ہے، کم ہمتی ہے، یہ ساری کمزوریاں ہم سے دور ہو جائیں اور جس پوٹینشل پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم اچیو کر لیں. تو یہ بھی ایک دعا ہے کہ جس میں یہ بھی کافی طویل دعا ہے. آخر میں جا کے جو شے مانگی گئی ہے اللہ سے وہ کیا ہے؟ ان تنور بکتابک بصری، اے اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے میری آنکھوں کو نور عطا فرما دے. تنور، نور، روشنی دے دے میری آنکھوں کو، اس کتاب کے ذریعے سے روشنی دے دے. ایک وہ حیوانی روشنی ہے جو ہماری جیسے حیوانوں کی آنکھوں میں روشنی ہے، تو وہ تو ہر انسان کی آنکھوں میں وہ روشنی موجود ہے. کوئی اور روشنی بھی ہے جو اس کتاب کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ایک روشنی یہ بھی ہے. تو اللہ یہ روشنی اس کتاب کے ذریعے سے میرے اندر پیدا فرما دے. وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، اس کتاب کے ذریعے سے میری زبان کو چلا دے. بولتا ہر کوئی ہے تو کتاب کے ساتھ بولنا سکھا دے مجھے. أَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، اور جو کچھ میرے دل کے اوپر ہے اس کو پھاڑ دے اس کتاب کے ذریعے سے. یہ بہت اہم مضمون ہے. دل کے اوپر کیا ہے؟ دل کے اوپر زنگ ہوتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل کے اوپر حضور نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوگوں کو زنگ لگتا ہے. تو دل کے اوپر زنگ لگ، وہ کس شے کا زنگ لگتا ہے؟ دنیا کی محبت زنگ لگاتی ہے، گناہ زنگ لگاتے ہیں. اب وہ جو زنگ کے اوپر چادر آ گئی ہے، یہ کیسے، یہ سیکل کیسے ہوگا، صاف کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے صاف ہوگا. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اسے پھاڑ دے. اور کیا ہوتا ہے دل کے اوپر؟ اقتدار کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے. یہ ایک مٹیریل شیٹ ہے جو دل کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. اس کے اندر وہ دل اندر جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گھٹ کے رہ گیا ہے، یا چلیں یوں کہنے دل اگر گری کی مانند ہے تو یہ جو اس کے اوپر یہ شیلڈ ہے نا، یہ اخروٹ کی چھلکے کی مانند ہے، اس کی چھلڑی کے مانند ہے. ٹوٹے گا تو گری نکلے گی نا. بادام کی گری بھی بادام توڑ کے نکلے گی. انسانیت دل میں ہے، اس کے اوپر یہ چھلڑ چڑھا ہوا ہے، اسے توڑے گا کون؟ یہ کون سے لیزر سے ٹوٹے گا؟ ان تفرج بہ عن قلبی. یہ اب اس دعا کو ذہن میں رکھیں اور وہ آیت ذہن میں لے کے آئیں. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. جو پہاڑ توڑ سکتا ہے تو تمہارے دل کا نہیں کھول سکتا. اور اس سے پہلے بھی کیا ذکر آیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے، انسانی روح کا ذکر آیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو آپ کے اندر وہ گری ہے. کون سی گری؟ جو آپ کو اللہ سے ملاتی ہے. اس گری کی خصوصیات کیا ہیں؟ جو اللہ کی خصوصیات ہیں. ہم نے پڑھا نا کل کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہ جو اللہ کی وہاں پہ صفات آئی ہیں، لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض. وہ ہے عناء کبیر. اسی کی ایک یوں سمجھے جھلک، ایک عکس انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر وہ چھلڑی چڑھی ہوئی ہے. کون پھاڑے گا اس کو؟ اس کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے جو پہاڑ پھاڑ سکتی ہے. وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي. اس کام کے لیے میرا سینہ اس کتاب کے ذریعے سے کھول دے. کام مشکل ہے. دل کرے گا نوکری کرنے کو، دل کرے گا دنیا بنانے کو، دل کرے گا اور جو ہے نا آگے بڑھنے کو. اس کام کے لیے دل نہیں کھلے گا. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے میرے دل کو اس کام کے لیے کھول دے.
وَأَن تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي، اور اس کتاب کے ذریعے سے میرے پورے بدن کو غسل دے دے۔ یہ کتاب اس طرح کیسے ہمارے لیے ایک عامل کا کردار ادا کرے گی، ایک فیکٹر، وہ فیکٹر کہ جو ہمارے اوپر عمل اثر انداز ہو، وہ تبھی کر سکتی ہے کہ جب اس کتاب کو ہم امام بنائیں، لیڈر بنائیں، مرشد بنائیں۔ اور یہ بھی الفاظ آئے ہیں، یہ جو ختم قرآن کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انس وخشتی فی قبری ورحمنی، اور اس کے ذریعے سے رحم فرما، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اس کو میرا امام بنا، روشنی بنا، رحمت بنا، ہدایت بنا۔ تو یہ جب ہم اسے امام بنائیں گے، لوگوں کے ساتھ نہ جڑیں، حضرت جی کو چھوڑ دیں۔ آپ کا مرشد جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے گی، وہ آپ کو صحیح رخ پر لے کے چلائے گی، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کوئی دوسرا بیزار نہیں کرے گا، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو حاضر اور موجود سے بیزار کرے گی۔ اور یہ حاضر و موجود ہی کی وہ چھلڑی ہے جو آپ کی روح کو پنپنے نہیں دیتی، اس کو توڑنے والی صرف یہی ایک کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر وہ انشراح پیدا ہوگا کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر سکیں اللہ کے لیے، جیسے کہ قربان کیا ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لیے۔ دین تو اصل میں یہی ہے، دینن قیما ملت ابراہیم، سیدھا دین ہے، آسان، بہت سیدھا سمجھ میں آنے والا ابراہیم کا طریقہ۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سمپل۔ اب آ جائیں آخری بات کی طرف۔ میری ان باتوں سے جو شاید یہ بات نکلے کہ جی ابھی بات ہوئی بھی تھی کہ جی قرآن سے تو لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو کہیں ہم گمراہ تو نہ ہو جائیں؟ تو جی اگر آپ کے دل میں دنیا رچی بسی ہے تو قرآن بھی آپ کو گمراہ ہی کرے گا، کیونکہ قرآن نے ادھر حساب کھولا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ گمراہ نہیں کرتا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، مگر فاسقوں کو کرتا ہے۔ کون فاسق ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ فاسق ہیں جو اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور جن کو اللہ نے جو جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے منقطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ فاسق ہیں جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ کرتا ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی دنیا کے کتے ہیں، ان کے درمیان ہم ایک ایسا حجاب طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دل کے اوپر پردہ طاری کر دیتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں سکن کر دیتے ہیں۔ وہ الفاظ ان کے کانوں میں گونجتے ہیں لیکن ان کا فہم ان کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ کون ہے یہ لوگ؟ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن ان پر بے اثر ہے، جیسے ایک چٹکل پتھر کے اوپر بارش بے اثر ہوتی ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر قرآن بے اثر ہوتا ہے۔ ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ باقی جو اللہ کی طرف جذبہ صادق لے کے آئے اور نیت صاف لے کے آئے اور وہ جو اللہ کی رہنمائی اسے ملے اس پر چلنے کے لیے تیار ہو، قرآن کے ذریعے سے اللہ اس کی انگلی پکڑ کر اسے صراط مستقیم پر چلاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ سے سوء ظن مت کریں۔ اور یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے کہ اللہ نے کلام اتارا ہدایت کے لیے اور آپ کہیں کہ اس کے ذریعے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہے، میں نے بتایا کون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بلکہ خود اس آیت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ قرآن کے قریب نہ آئیں اس آیت کو پڑھ کر، تو یہ خود ایک گمراہی ہے۔ تو ہدایت کا منبع سرچشمہ قرآن مجید ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک بات اور، ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے والا، ہمارا گہرا دوست جو ہمارے ہر دکھ میں ہمارا ساتھی بنے، وہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ایک گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تعلق ہم اس کتاب کے ساتھ رکھیں تو یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے ساتھ بولتی ہے، بات کرتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہ تعلق قائم نہ رکھ سکیں تو یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ اتاری ہے۔ ہم اس کے علوم و فضول جو ہے نا، جو فضیلتیں ہیں ان سے واقف ہو گئے ہیں، وہ ہم بیان بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کتاب سے ہمارا کل بھی لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے۔ مضامین ہیں جو ہم نے رٹ لیے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن دلی تعلق اس کا قائم اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ اب یہ آئیں وہ کیسے تعلق قائم ہوتا ہے۔ غور و فکر کی بات نہیں ہوتی۔
حقیقی غور و فکر کے لیے آپ یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں، اس کا کوئی حصہ زبانی یاد کر کے دیکھیں. حفظ یہی نہیں ہوتا کہ آپ بچپن میں مدرسے میں چلے جائیں اور پھر پورے حافظ الف لام سے لے کے والناس تک ہو کے نکلیں. آپ زندگی میں جو آپ کو صورت کبھی پسند ہے وہ حفظ کر کے دیکھیں نا. ایک ایک آیت روز کرتے جائیں، چلیں 18 آیتیں 18 دنوں میں صورت حفظ ہو جائے گی. پوری سورہ تغابن حفظ ہو گئی جی، 14 دنوں میں جناب سورہ صف حفظ ہو گئی. اب اسے دہرائیں گے نہیں تو بھول جائیں گے، تو دہرائیں گے تو یاد کریں گے، تو روز غور و فکر بھی ہوتا رہے گا، وظیفہ بن گیا آپ کا، تر و تازہ بھی ہوتا رہے گا، ہیمر بھی ہوتی رہے گی، اندر اترتی بھی رہے گی. اور یہ مسلسل ہیمرنگ ہے جو اس شل کو توڑتی ہے جو آپ کے دل کے اوپر آ جاتا ہے، وہ جو زنگ آ جاتا ہے اس کو یہ ہیمرنگ توڑتی ہے. تو یہ تو پڑھتے رہنے کا کام ہے، اسے وظیفہ بنا لیں. اور یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح آدھا گھنٹہ تلاوت کر لی ہے، شام کو 15 منٹ کر لی. یہ کرتے رہنے کا کام ہے. آناء اللیل و آناء النہار، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. یہ ہے الذکر، اور یہ الذکر جو ہے نا وہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. اور یہ اسے وہ جاری رہنے سے مجھے یاد ہے، صوفیہ کہتے ہیں نا دل پہ جاری ہو گیا ہے. تو آپ اگر کر کے دیکھیں، آپ کو سورت یاد کریں، اسے بار بار پڑھیں، آپ سوئے بھی پڑھتے رہیں گے. آپ سوئے ہوں گے اور آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ جاگیں گے، آپ کو لگے گا کہ میں بھی پڑھ رہا تھا. تو یہ ساری جو چیزیں، یہ زندہ کتاب بن جائے گی آپ کی، اور یہ پھر یہ سارے آپ کے مسئلے حل کرے گی، گمراہ نہیں ہونے دے گی. آپ بے فکر رہیں. یہ اینکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہوا. جو اس سے چمٹ گیا وہ نہیں گمراہ ہوگا، جو اس سے کٹ گیا وہ گمراہ ہوگا. وہ من ابتغى الهدى في غیرہ، جس نے ہدایت اس کے علاوہ کہیں تلاش کی، اضلہ اللہ، اس کو اللہ گمراہ کرے گا. تو بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے کہا کہ قرآن سے ایک زندہ تعلق رکھنے کے لیے ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے. وہ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ روک کر یہ آخری تحفے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اس طرح کے علمی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل ندائے قرآن کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.